ناظرین، ایک روز افریقہ کے ساحل پر کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا سلطان سلیم کے مہیا کردہ جہازوں اور لشکر کے ساتھ لنگر انداز ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی خیر الدین باربروسا، حسن کرسو، سنان اور دیگر بہت سے ساتھی ساحل پر آئے۔ بہترین انداز میں کاکاد اور حسن آغا کے علاوہ ترکوں کے لشکر کا استقبال کیا گیا۔ سب سے پہلے خیر الدین باربروسا نے اپنے ساتھیوں سے مل کر آنے والے 4000 ترکوں کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کے قیام اور طعام کا بہترین اہتمام کیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکے تب خیر الدین نے اپنے خیمے میں اپنے سارے سرکردہ ساتھیوں کو جمع کیا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: میرے عزیز اور محترم ساتھیوں، جس کمک اور مدد کی امید میں ترک سلطان سلیم سے رکھتا تھا، خداوند کی قسم سلطان نے میری امیدوں سے کہیں بڑھ کر ہماری مدد کی ہے۔ 4000 ترکوں کا مسلح ہو کر ہمارے پاس آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خدا نے چاہا تو ہم اپنے ہر دشمن کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھیں گے۔ آنے والے ان جنگجوؤں کو ہم نے بیکار نہیں بٹھانا۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد اپنے کام کی ہم ابتدا کریں، اور اس کے لیے میں نے ایک لاہ عمل بھی تیار کیا ہے۔ فی الوقت میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اب ہمارے پاس خاصا بڑا بحری بیڑا تیار ہو چکا ہے۔ کل اس بحری بیڑے کے ساتھ ہم حرکت میں آئیں گے۔ حسن آغا، تم یہیں اپنے پڑاؤ پر قیام کرو گے، باقی سارے ساتھی میرے ساتھ جائیں گے۔ تمہارے پاس کچھ دستے رہیں گے تاکہ تم پڑاؤ کی احسن طریقے سے حفاظت کر سکو۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو کہہ دے۔ اپنے لاہ عمل کی تفصیل میں اپنے ساتھیوں کو اس وقت بتاؤں گا جب میں دشمن پر ضرب لگانے لگوں گا۔ دوستو، خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس پر وہ خوش ہو گیا، پھر اس نے وہ مجلس برخاست کر دی۔ اگلے روز خیر الدین باربروسا نے سمندر کے اندر ایک نئے اٹھنے والے طوفان کی طرح اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر مغرب کی طرف گہرے سمندر میں بڑھ گیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بے روک رقصاں لہروں میں کوئی چیز کھوجنے کی حدت کے انداز میں سمندر کے اندر کچھ اس طرح ہلچل پیدا ہوئی تھی جیسے سرد خوابوں کے ہجوم میں اچانک گرم سرابوں کے داخل ہونے سے ایک انقلاب برپا ہو گیا ہو۔ وحشی بگولوں کی طرح کھولتی سمندری لہروں کی صداؤں کے علاوہ چاروں طرف خاموشی اور چپ تھی۔ خیر الدین باربروسا بڑی تیزی سے ہسپانیوں کے جزیرے پنون کی طرف بڑھا، جہاں ان کا ایک سالار ڈان مارٹن ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا۔ اس جزیرے میں جہاں ہسپانیہ والوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا، وہاں انہوں نے سامان رسد کے علاوہ ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی رکھا ہوا تھا، اور یہی دونوں چیزیں دراصل باربروسا کا ہدف تھیں۔ بڑی خاموشی کے ساتھ خیر الدین نے اپنے بحری بیڑے کو جزیرہ پنون کے ساحل پر لنگر انداز کیا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ خیر الدین باربروسا کی کمانداری میں کام کرنے والے ملاح کس طرح برق رفتاری سے حرکت میں آئے۔ رات کے وقت چھوٹی چھوٹی سرخ اور نیلی مشلوں سے خیر الدین باربروسا اور اس کے دوسرے سالار اپنے ملاحوں اور لشکریوں کی کمانداری کر رہے تھے۔ پھر پنون کے ہسپانوی لشکر پر قطروں کو گرداب میں تبدیل کر دینے والے ترک، ذروں کو صحرا میں بدل دینے والے عرب، بگولوں کو اندھیاؤں کا روپ دینے والے بربر، خیر الدین باربروسا کی کمانداری میں طلسم کا طوفان کھڑا کرتی لطافت، سرخ سورج کی سنگین کرنوں اور قلب کے آنگنوں میں مسلسل عذاب کی طرح نازل ہوتے لمحوں کی طرح جزیرہ پنون میں ہسپانیوں پر حملہ آور ہوئے۔ جزیرہ پنون میں ہسپانیوں پر یہ ایک خوفناک شب خون تھا جس کی ہسپانیہ والے امید ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ افریقہ سے انہوں نے خیر الدین باربروسا کو نکال دیا ہے، لہٰذا وہ آنے والے دور میں ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خیر الدین باربروسا سمندر کی لہروں کے اندر سے بھی طوفان کی طرح نمودار ہونے کا ہنر جانتا ہے، لہٰذا اس نے اپنے کام کی خوب ابتدا کی۔
اپنے آدھے لشکری اس نے شب خون مارنے کے انداز میں ہسپانیہ والوں پر وارد رکھے۔ ہسپانیہ والوں پر حملہ آور ہونے کی کمانداری خود خیر الدین باربروسا کر رہا تھا، اور اس کام میں حسن کرسو، صالح اور کچھ دوسرے سالار اس کی نیابت کر رہے تھے، جبکہ سنان کاکات اور دیگر کچھ سالاروں کے ذمے اس نے یہ کام لگایا تھا کہ جزیرہ پنون کے اندر ہسپانیہ والوں کے جو ہتھیار اور خوراک کے ذخائر کے علاوہ جنگوں میں کام آنے والا سامان ہے، بڑی تیزی سے اپنے جہازوں میں منتقل کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین، رات کی گہری تاریکی میں ہسپانیہ والوں کے لیے یہ شب خون جان لیوا ثابت ہوا۔ خیر الدین باربروسا نے بری طرح انہیں اپنے ساتھ مصروف رکھا اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد بھی کم ہوتی رہی۔ اتنی دیر میں صالح اور کاکات بھی اپنا کام کر چکے تھے۔ جزیرے کے اندر جس قدر خوراک، ہتھیاروں اور دوسری ضروریات کے ذخائر تھے، انہوں نے اپنے جہازوں میں منتقل کر دیے تھے، اور اپنے کام کی تکمیل کی اطلاع انہوں نے خیر الدین باربروسا کو کر دی۔ اس پر باربروسا نے ہسپانیہ والوں پر آخری زوردار ضرب لگائی، پھر اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا، ساحل پر آیا اور بلند آواز میں ہسپانیہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: تثلیث کے فرزندوں، میں خیر الدین باربروسا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آسمان سے زمین پر برستے عذاب کی طرح تمہارے ضمیر کی کالک کو دھویا جائے، اور تمہارے خیموں میں جلتی شمعوں پر آندھیوں کی طرح نزول کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خیر الدین باربروسا اپنے جہاز پر سوار ہوا اور گہرے سمندر میں جس سمت سے آیا تھا اسی سمت روانہ ہو گیا۔ دوستو، جزیرہ پنون چونکہ افریقہ کے ساحل کے قریب ہی تھا، لہٰذا رات ہی کے وقت پنون کے ہسپانوی سپہ سالار ڈان مارٹن نے افریقہ میں ہسپانوی علاقوں کے سپہ سالار اور حاکم مونکیٹ سے مدد طلب کی۔ مونکیٹ الجزائر کے وسیع علاقوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ رات کے وقت جب اسے پیغام ملا تو اسی وقت وہ ایک بحری بیڑے کے ساتھ حرکت میں آیا اور بڑی تیزی سے جزیرہ پنون کی طرف بڑھا تاکہ خیر الدین کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن باربروسا سمندر کے اندر چھلاوا بلکہ وہ ایک ہیولا تھا۔ اس کے مخبر اور طلایہ گر بھی سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سرگرداں تھے اور دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق اسے اطلاع دے رہے تھے۔ جوں ہی مونکیٹ الجزائر سے جزیرہ پنون کی طرف روانہ ہوا، خیر الدین باربروسا نے اسی رات اپنے دوسرے کام کی ابتدا کر دی۔ ناظرین، مونکیٹ چونکہ اپنے لشکر کے خاصے بڑے حصے کے ساتھ جزیرہ پنون کی طرف کوچ کر گیا تھا، لہٰذا خیر الدین فوراً افریقی ساحل پر حملہ آور ہوا، اور وہ علاقے جو کبھی اس کے بڑے بھائی عروج کی زیر کمان ہوا کرتے تھے اور جن سے ہسپانیہ والوں نے افریقی حکمرانوں کے ساتھ مل کر وہاں سے باربروسا کو نکال دیا تھا، ان پر اس نے دوبارہ قبضہ کر لیا اور وہاں وہ اپنی حالت کو مضبوط کرنے لگا۔ مونکیٹ جب اپنی بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون پہنچا تو پنون میں چاروں طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت مشرق کی طرف سے روشنی کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ جزیرہ پنون کے سپہ سالار ڈان مارٹن نے مونکیٹ اور دوسرے سالاروں کا استقبال کیا۔ مونکیٹ پرجوش انداز میں ڈان مارٹن سے ملا، پھر حیرت انگیز انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: ڈان مارٹن، تم نے پیغام بھجوایا تھا کہ ہمارے جزیرے پر خیر الدین باربروسا حملہ آور ہوا ہے۔ کہیں تم نے دھوکہ تو نہیں کھایا؟ کہیں تم پر سمندر کے اندر سرگرداں رہنے والے ترک اور بربر بحری قزاقوں نے تو حملہ نہیں کیا؟ باربروسا کہاں سے اٹھے گا؟ اور اس کی طاقت کو ہم نے ختم کر دیا تھا اور افریقی ساحل سے ہم نے اسے نکال باہر کیا تھا۔ اتنی جلدی اتنی بڑی قوت وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جواب میں ڈان مارٹن نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، وہ باربروسا ہی تھا۔ اپنے حملوں کو انجام تک پہنچانے کے بعد اس نے خطاب کر کے کہا تھا کہ وہ خیر الدین باربروسا ہے اور اب ہم پر ضرب لگاتا رہے گا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جزیرے کے اندر جس قدر ہتھیاروں اور خوراک کا ذخیرہ تھا وہ سب باربروسا لوٹ کر لے گیا ہے۔ ڈان مارٹن کے اس انکشاف پر مونکیٹ اور اس کے دوسرے سالار بڑے فکر مند ہوئے۔
پھر مونکیڈ نے کچھ سوچا اور کہنے لگا، تم کچھ قاصد ابھی ہسپانیہ کی طرف روانہ کرو اور اپنے شہنشاہ سے مزید رسد اور کمک طلب کرو، اور جو صورتحال پیش آئی ہے اس کی بھی تفصیل بھجواؤ، اس لیے کہ اب جزیرہ پنون میں ہمیں پہلے کی نسبت زیادہ بڑا لشکر رکھنا پڑے گا جو یہاں ہماری رسد اور ہتھیاروں کی حفاظت کر سکے۔ میں واپس افریقہ جا کر اپنے قاصد بھی شہنشاہ کی طرف روانہ کروں گا اور اس سے التماس کروں گا کہ افریقہ کے لیے بھی کچھ کمک روانہ کی جائے۔ افریقہ میں بھی ہمیں اپنی طاقت کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ ڈان مارٹن تم پر حملہ آور ہونے والا اگر باربروسا ہے تو یوں جانو ان علاقوں میں بدبختی کی ابتدا ہونے والی ہے۔ جس طرح اس نے تم پر حملہ کیا اسی طرح 2-4 حملے کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی عسکری قوت اور بحری بیڑے میں بے پناہ اضافہ کرے گا، اور سمندر کے اندر وہ ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کر جائے گا جو ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا اور ہماری قوت اور طاقت کو کچلنے کے لیے چاروں طرف دندناتا پھرے گا۔ اگر حملہ آور ہونے والا خیر الدین باربروسا ہے تو پھر وہ اپنی طاقت اور قوت میں مزید اضافہ کر کے افریقہ کے کسی ساحل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس علاقے پر بھی وہ قبضہ کرے گا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگر وہ الجزائر کے کسی جزیرے کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے تو ہسپانیہ کے لیے خطرہ بنے گا، اور اگر وہ ٹیونس کے علاوہ کسی علاقے پر قبضہ کر کے وہاں اپنا مسکن بناتا ہے تو وہ سسلی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ ناظرین، یہ سب کچھ سن کر ڈان مارٹن مزید فکر مند ہو گیا اور کہنے لگا، باربروسا کے ساتھ ایک خاصا بڑا لشکر تھا جس کے ساتھ اس نے ہم پر شب خون مارا، اور اس کے بحری بیڑے میں بھی کافی جہاز تھے جو ساحل پر کھڑے تھے، اور اپنے اسی بحری بیڑے میں وہ ہماری ہر چیز کو سمیٹ کر رخصت ہو گیا۔ ناظرین، مونکیڈ اس نقصان پر افسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ پھر وہ دونوں ان علاقوں کی طرف بڑھے جن پر خیر الدین باربروسا نے شب خون مارا تھا، اور جہاں سے اس نے رسد اور ہتھیاروں کے ذخائر نکال کر اپنے جہازوں پر منتقل کیے تھے۔ جزیرہ میں ہسپانیہ والوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا رکھی تھیں جن کے اندر انہوں نے خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر جمع کر کے رکھے تھے۔ ایسا وہ افریقہ میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ مونکیڈ نے جب ان عمارتوں کا جائزہ لیا تو وہ دنگ رہ گیا، اس لیے کہ ان ذخائر کی ساری عمارتیں خالی ہو چکی تھیں۔ سارا سامان باربروسا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد مونکیڈ ڈان مارٹن کے ساتھ پھر لوٹا۔ دوپہر تک اس نے وہیں قیام کیا، اور جو لشکر وہ لے کر گیا تھا وہیں اس کے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ جس وقت مونکیڈ سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد جزیرہ پنون سے کوچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اسی وقت ایک کشتی ساحل پر آ کر لگی جس میں 3 مسلح سوار تھے۔ کشتی کو کنارے پر باندھنے کے بعد وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں مونکیڈ اور ڈان مارٹن دیگر سالاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مونکیڈ پریشان ہو گیا، شاید وہ اس کے آدمی تھے اور وہ انہیں پہچان چکا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو بڑی فکر مندی سے اس نے انہیں مخاطب کیا، خیریت تو ہے؟ تمہارا یوں میرے پیچھے آنا کسی علت سے خالی نہیں۔ اس پر تینوں میں سے ایک کہنے لگا، آپ کا کہنا درست ہے۔ افریقی ساحل سے پنون کی طرف آپ کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد افریقی ساحل پر خیر الدین باربروسا حملہ آور ہوا، اور جو علاقے ماضی میں اس کے اور اس کے بھائی عروج کے ہوا کرتے تھے ان پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں وہ اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط کر رہا ہے۔ ہمارے کچھ دستوں نے باربروسا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انہیں مار بھگایا اور اپنے علاقوں پر وہ دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔ اس انکشاف پر مونکیڈ ہی نہیں ڈان مارٹن بھی دنگ رہ گیا۔ پھر مونکیڈ نے ڈان مارٹن کو مخاطب کیا، لگتا ہے خیر الدین باربروسا اب طوفانی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک ہی رات میں اس نے 2 معرکے سر کیے ہیں۔ جزیرہ پنون میں ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے افریقہ کے وہ ساحلی علاقے جو ہم نے اس سے چھینے تھے ان پر دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔
मूनकेड ने कुछ सोचा, फिर खौफजदा से अंदाज में डॉन मार्टन को मुखातिब करके कहने लगा, मार्टन, तुम जो कासिद अपने शहंशाह की तरफ रवाना करो, उन्हें ये ताकीद करना कि वो शहंशाह पर ये इंकशाफ न करें कि खैरुद्दीन बारबरोसा ने अपने अफ्रीकी इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। सिर्फ ये कहें कि वो अचानक समंदर के अंदर से नमूदार हुआ और हमारे कला पनून पर शब खून मारने के बाद इस कदर हमें नुकसान पहुंचाया। मैं अभी थोड़ी देर तक वापस जाऊंगा। अफ्रीका में जो हमारे हलीफ हैं उनसे मशवरा करने के बाद बारबरोसा पर जरब लगाऊंगा और जिन इलाकों पर वो काबिज हो गया है वो मैं उससे वापस लेकर रहूंगा। अगर हमने अपने शहंशाह को ये पैगाम भिजवा दिया कि जजीरा पनून पर शब खून मारने के साथ साथ बारबरोसा अपने इलाकों पर भी कब्जा करने में कामयाब हो गया, तो याद रखना तुम्हारी और मेरी खैर नहीं और हम दोनों ही अपने शहंशाह के जेरे अताब आ जाएंगे। डॉन मार्टन ने मूनकेड की इस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर मार्टन ने अपने कासिद हिस्पानिया की तरफ रवाना कर दिए, जबकि मूनकेड अपने लश्कर को बहरी बेड़े में लेकर जजीरा पनून से अफ्रीकी साहिल की तरफ कूच कर गया। नाजरीन, दूसरी तरफ अल-बिशारात में एक रोज माज और उसकी बड़ी बहन नाबील, भाई मुगीरा बिन काब, उनका गुलाम बसीत और अदनानी कबीले के सरदार साद बिन सलामा की बेटी नबीरा जब अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए साहिल समंदर पर माही गिरों और मल्लाहों की झोंपड़ी पर मुश्तमिल बस्तियों में दाखिल हुए तो एक जगह वो रुक गए। फिर एक बूढ़े के करीब माज अपने घोड़े से उतरी और उसे मुखातिब करके कहने लगी, क्या आप बता सकेंगे कि आपकी इस बस्ती में कोई ऐसा शख्स भी रहता है जिसका नाम जाबर बिन मुगीस हो? उस बूढ़े ने बड़ी खुश तबई से मुआज को मुखातिब किया, बेटी, अगर तुम जाबर बिन मुगीस से मिलना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। बूढ़ा एक तरफ चल दिया, सब उसके पीछे पीछे हो लिए। थोड़ी देर के बाद वो एक खासे बड़े झोंपड़े के सामने रुका और मुआज की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये जो सामने झोंपड़ा दिखाई दे रहा है इसमें जाबर बिन मुगीस रहता है। मुआज ने उसका शुक्रिया अदा किया। वो बूढ़ा वहां से हट गया। फिर हिचकिचाते हुए वो पांचों झोंपड़े में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि झोंपड़े के सारे फर्श पर खजूर की चटाइयां बिछी हुई थीं। एक तरफ एक बोसीदा से बिस्तर पर एक बूढ़ा गुमसुम लेटा झोंपड़े की छत की तरफ देख रहा था। वो जाग रहा था। मुआज और उसके साथी जब झोंपड़े में दाखिल हुए तो उनकी तरफ देखे बगैर बूढ़े ने इंतहाई दुख भरी आवाज में पूछा, कौन है? उसकी आवाज के दुख और उसके बोलने के करब खेज अंदाज को सबने महसूस किया। फिर मुआज आगे बढ़ी और कहने लगी, बाबा, हम आपके लिए अजनबी हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम आपके करीब चटाई पर बैठ जाएं। नाजरीन, हसन करसू के दादा ने कहा, बैठ जाओ। मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, बहरहाल मैं तुम्हें अपने झोंपड़े में खुशामदीद कहता हूँ। जब सब बैठ गए तो मुआज ने गुफ्तगू का आगाज किया, बाबा, आपका नाम तो हमें पता है, आपका नाम जाबर बिन मुगीस है। आप अल-बिशारात के दो सरदारों को जानते होंगे, एक का नाम काब बिन आमिर और दूसरे का नाम साद बिन सलामा है। मैं काब बिन आमिर की बेटी हूँ। नाजरीन, फिर मुआज ने फर्दन फर्दन अपने सब साथियों का तारुफ कराया। इस तारुफ पर जाबर बिन मुगीस के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। वो कुछ कहना चाहता था कि फिर मुआज बोल उठी, हमारे बाप काब बिन आमिर ने ताकीद की थी कि हम आपके पास जाया करें और आपकी खिदमत करें। इसके साथ ही मुआज उठ खड़ी हुई। वो भागती हुई बाहर निकली। जब वापिस आई तो उसके हाथ में एक गठड़ी थी और दूसरे हाथ में पानी का मशकीज़ा था। उसने वो दोनों चीजें लाकर जाबर बिन मुगीस के सामने रख दी। फिर कहने लगी, हमारे बाप ने ताकीद की थी कि हम आपके पास आया जाया करें, इसलिए कि उनका कहना है कि आप मुस्लिम कौम और मिल्लत के मोहसिन के दादा हैं। हम आपके लिए खाना भी लाए हैं और ये पानी का मशकीज़ा भी है। बाबा, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। खुदा ने चाहा तो मैं और मेरे साथी सुबह शाम आपके पास आया करेंगे। आपके खाने का एहतमाम हम खुद किया करेंगे। सुबह शाम आपके पास खाना पहुंचता रहेगा और आपके पास बैठकर हम आपकी दिलजोई भी किया करेंगे। आप हसन करसू के दादा हैं। हसन करसू खैरुद्दीन बारबरोसा का एक अजीम साथी है।
खैरुद्दीन बारबरोसा आलम इस्लाम का एक अजीम सालार है। ऐसे लोगों पर हर खुशी और जज्बे को कुर्बान किया जा सकता है। अब हम जाते हैं, शाम को हम फिर आएंगे। नाजरीन, इसके साथ ही माज और उसके सारे साथी उस झोंपड़े से बाहर निकले और अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस जाने लगे। यूं माज ने अपने बहन भाई के अलावा नबीरा और बसीत के साथ जाबर बिन मुगीस के झोंपड़े में रोजाना आना जाना शुरू कर दिया। इस तरह दिन बड़ी तेजी के साथ हफ्तों और महीनों में ढलने लगे। नाजरीन, खैरुद्दीन बारबरोसा की हकीकी जिंदगी पर मबनी हालात को जानने और उस नडर इस्लामी सिपाही की कायदाना सलाहियतों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आप हमारी हर नई अपलोड होने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन बर वक्त और सबसे पहले हासिल कर सकें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हमारे फेसबुक पेज हिस्टोरिक इन्फो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो नाजरीन, मिलते हैं जल्द ही इसी सिलसिले की अगली किस्त के साथ। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।